نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج چونکہ سنڈے ہے، پاکستان میں چھٹی ہے، لوگوں نے ابھی تک تو شاید نماز فجر ہی ادا نہ کی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو چھٹی ہو، کام کا دن ہو، کچھ بھی ہو، لیکن نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صبح کا آغاز قرآن مجید، فرقان حمید اور حقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والے، جاننے والے جتنے بھی مسلمانان ہیں سب پہ خصوصی کرم فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ کل بات ہو رہی تھی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ آج اسی پہ بات رکھوں گا۔ کل بات آ کے ختم ہوئی تھی اس شعر پہ کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ بھائی اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص پیارے بچوں، پاکش 2030 کی ان کافیوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ یہ کام صدقہ جاریہ والا کام ہے، یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اس کام کو کنٹینیوٹی دینے کے لیے آپ اور میرے اور اللہ اور پوری کائنات کے اندر جو لوگ تھے، جو اس وقت آج سے 1500-1600 سال پہلے خطبہ جو اللہ کے نبی نے دیا اور آخری خطبہ دیا، اور ایک ہی خطبہ دیا کیونکہ آپ نے ایک ہی حج فرمایا تھا، ایک ہی حج ادا کیا تھا۔ اس کے اندر جو الفاظ تھے کہ یہ جو پیغام ہے خدا کا، الف لام میم سے شروع ہونے والا اور والناس تک ختم ہونے والا، کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے؟ تو بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اس وقت جو لوگ موجود تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت بھی آگاہی میں ایک خلا موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی خدا موجود تھا، وہ سن رہا تھا جب اللہ کے نبی نے اس وقت کے لوگوں سے یہ بات رکھی
تو اللہ کی طرف بھی بعد میں آپ نے اشارہ کر کے فرما دیا تھا کہ اے رب کائنات گواہ رہنا، ان لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس چیز کی تائید کر دی ہے کہ واقعتاً یہ جو قرآن تھا یہ میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر یہ جو الفاظ تھے وہ صرف مولانا صاحب کے لیے نہیں تھے، وہ صرف پروفیسر صاحب کے لیے نہیں تھے، وہ جو الفاظ تھے وہ داڑھی والوں کے لیے نہیں تھے، سبھی جو وہاں موجود تھے، چاہے کسی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی، چاہے کوئی علم والا تھا یا کم علم والا تھا، مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جو موجود تھے ان کو بتایا کہ یہ پیغام، قرآن کا پیغام، یہ آپ نے رہتی دنیا سے مراد کیا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے یہ پیغام، اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس پیغام کو لے کے وہاں تک پہنچنا ہے۔ بھائی اور دوستو، اس میں میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو کیوں نہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم سوئے ہوئے تھے، اگر یہ قوم خواب غفلت میں تھی، تو اگر اللہ نے اس کو بیدار کرنا شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارے معاشرہ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو بیچارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، ملینز ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سنتا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کوششیں کرنا، ارادے اچھے رکھنا، کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، یہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہوا۔